الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا فليس منا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبي صبي ولو كان ابن نبي. صدر محترم، حضرات علماء کرام و قراء عظام اور محترم سامعین، آج کی یہ مبارک مجلس جس کی صدارت ہمارے محترم حضرت مفتی محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں، اور جس کی نظامت ہمارے مخلص دوست حضرت مولانا قاری محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں، اور جس محفل کا آغاز بہت ہی معصوم بچے جناب قاری اشرف صاحب کی تلاوت سے ہوا ہے، یہ مجلس بڑی مبارک مجلس ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی مجلس کا کیا ٹھکانہ جس میں افضل الکلام کی تلاوت کی جا رہی ہو۔ سب سے مقدس کلام، مبارک کلام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہ قرآن مجید کا کلام ہے۔ اس سے بہتر اور کوئی کلام دنیا میں وجود میں نہیں آیا۔ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ کلام اس واسطے سب سے عظیم ہے کہ یہ اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے، اور اللہ جتنا عظیم ہے تو اس کا کلام بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اگر کسی کی ذات کو پہچاننا ہو تو اس کے کلام کو پہچان لیا جائے، اس کے کلام کو پڑھ لیا جائے تو خود اس کو پڑھنا آ جائے گا، اس کو پہچاننا آ جائے گا۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعے کی طرف میرا ذہن چلا گیا۔ ایران میں ایک بہت بڑے شاعر تھے، اور فارسی میں وہ اشعار کہا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک مصرع بنایا، ایک شاعر کا ایک حصہ بنایا۔ شاعر میں 2 جز ہوا کرتے ہیں، 2 مصرے ہوا کرتے ہیں، تو ایک مصرع ان سے وجود میں آ گیا۔ انہوں نے مصرع کہا: درے ابلغ کسے کمتر کم دیدہ موجود، درے ابلغ کسے کم دیدہ موجود۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ در کے معنی آتے ہیں موتی کے، اور ابلغ کے معنی آتے ہیں چٹ کبرے کے، یعنی ایسا سفید موتی جس میں سیاہی ملی ہوئی ہو۔ درے ابلغ کسے کم دیدہ موجود، کہ چت کبرا موتی بہت کم دیکھنے میں آیا ہے، چت کبرا موتی بہت کم دیکھنے میں آیا ہے۔ اب یہ مصرع ان سے ایجاد تو ہو گیا، بن تو گیا، مگر دوسرا مصرع بنانے کے لیے بڑا پریشان، شاعر پریشان ہے، نہیں بن پا رہا ہے کہ اس سے کے ساتھ دوسرا مصرع کیسے ملایا جائے۔ تو اس نے اپنی سلطنت میں، اپنے ملک میں اعلان کر دیا کہ جو کوئی بڑا شاعر ہو اس کے ساتھ مصرع جوڑ دو۔ حضرت ہارون رشید صاحب کے صاحبزادی، ان کے سامنے اعلان پہنچا تو ان کے خیال میں فوراً ایک دوسرا مصرع تیار ہو گیا، اور انہوں نے لکھ کر بھیج دیا: مگر اشک بتان سرم آلود، مگر اشک بتان سرم آلود، کہ معشوقوں کی سرما لگائی ہوئی آنکھوں کا جو آنسو ہوتا ہے وہ دیکھنے میں آ جاتا ہے۔ وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس سفیدی میں سیاہی ملی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اس آنکھ سے جو پانی نکلا، پانی تو سفید ہے لیکن اس میں سرما لگا ہوا تھا، لہذا وہ سرما لگی ہوئی آنکھ سے جو آنسو نکلا
تو وہ ایسا سفید تھا جس میں سیاہی شامل تھی۔ تو اگر ایسا موتی ویسے تو بہت کم وجود میں آتا ہے، لیکن یہ بھی تو ایک موتی ہے۔ تب جب شاعر کے سامنے یہ کلام پہنچا تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس کو تمنا ہوئی، تڑپ ہوئی کہ میں اس شاعرہ کو دیکھ لوں کہ وہ کیسی شاعرہ ہے جس نے اتنا اہم کلام پیش کیا۔ جس طرف میرا دھیان نہیں جاتا تھا، میرا تصور نہیں جاتا تھا، وہ کوئی بڑی اونچی شاعرہ ہے۔ تو اب اس نے دعوت نامہ بھیجا، پیغام بھیجا کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لہذا جتنا خرچ وہ برداشت، جتنا خرچے سے وہ آ سکے وہ آ جائے، میں اس کا خرچ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون رشید کے پاس دعوت نامہ پہنچ گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ آپ کو وہ شاعر صاحب یاد کرنا ہے، آپ کو وہ شاعر صاحب یاد کرنا ہے۔ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ کلام میں آدمی کی ذات مخفی ہوتی ہے، کلام میں اس کی ذات چھپی ہوئی ہوتی ہے، صاحب کلام چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کلام میں چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ کیا بات، بہت خوب ماشاءاللہ۔ تو ہارون رشید کی صاحبزادی نے جب یہ دعوت نامہ سنا تو انہوں نے کہا میں نہیں جایا کرتی، در سخن مخفی منم، در سخن مخفی منم، چوں بوئے گل در برگ گل۔ میں اپنی بات میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں، میں اپنی بات میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح گلاب کے پتے میں خوشبو چھپی ہوئی ہوں۔ در سخن مخفی منم، چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے خواہد بیند دیدن مرا، بیند سخن مرا۔ جو مجھے دیکھنا چاہتا ہو میرے کلام کو دیکھے، جو مجھے ملنا چاہتا ہو میرے کلام سے مل لے۔ بہت اچھی مثال دی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے جانا گوارا نہیں کیا بلکہ کہہ دیا کہ بس میرا کلام دیکھ لیا تو مجھے دیکھ لیا، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شعر سے اور اس واقعے سے حضرات محدثین نے، مفسرین نے یہ عبرتناک سبق سکھایا ہے امت کو کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا ہے تو وہ قرآن کریم سے مل لے، قرآن کریم کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب اگر انسان کو کہیں حاصل ہوتا ہے تو وہ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ تو اتنی عظیم مجلس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مجلسوں میں شریک ہونے والوں کے لیے مغفرت کے اور دخول جنت کے وعدے فرمائے۔ میں نے اصلاً تو یہ موضوع نہیں چھیڑا تھا، مجھے تو یہ بات مجلس کی عظمت کے لیے بتانی تھی، لیکن اصل میرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس مجلس میں دو باتیں بخوبی محسوس کی، اور وہ دو باتیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پر عمل کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری کامل اتباع کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر اور عزت نہ کرے۔ تو اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو حکم دیے گئے ہیں، ایک حکم یہ ہے کہ بچوں کے اوپر رحم کیا جائے، بچوں کے اوپر شفقت کی جائے، دوسرا حکم یہ ہے کہ بڑوں کی تعظیم کی جائے۔ اس مجلس میں الحمدللہ بچوں کے اوپر بھی شفقت ہوئی ہے اور بڑوں کا اکرام بھی ہوا ہے۔ بچوں کے اوپر شفقت کیا ہے کہ ہمارے قاری اشرف علی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے کلام پڑھا اور قاری یونس صاحب نے کلام پڑھا، یہ ہم سب کے ہمارے آپ کے بچے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو آپ نے ان کو داد تحسین سے نوازا، ان کو مبارکبادیاں پیش کی، ان کی تلاوت میں آپ شریک ہوئے۔ یہ ان کی تاریخ، زندگی کی تاریخ کے لیے ایک سبق ہے اور ان کی زندگی کے لیے ایک نمایاں تاریخ ہے کہ ایک مجلس ہوئی تھی، اس میں ہماری تلاوت کو سنا گیا تھا اور اس قدر خوشی کے ساتھ سنا گیا تھا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بڑی مبارکباد دیا کرتے تھے، ان کا بڑا حوصلہ بڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے سامنے چلے جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں،
اور اونٹ کے اوپر آپ کے نواسے حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو لیے ہوئے جا رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کیسی سواری ہے، کیسی مبارک سواری ہے جس کو دو جہاں کا آقا لیے جا رہا ہے، جس کو دو جہاں کا آقا لیے جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سواری کو دیکھ رہے ہو، سوار کو دیکھو۔ نعم الراکب، نعم الراکب، سوار کتنا اچھا ہے۔ یہ داد ہے اور یہ تحسین ہے، یہ بچوں کے اوپر شفقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پوتے، اپنے چھوٹے سے بچے کو اتنا اچھا سوار بتا رہے ہیں۔ اور پھر اپنے ہی نواسوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ تو بچوں کے اوپر شفقت کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے بچوں کو بڑھاوا دینا چاہیے، ان کی تربیت کے لیے پروگرام منعقد کرنے چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور زبانی نہیں بلکہ پیسوں سے بھی کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا خیال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار دعائیں دیا کرتے تھے۔ کیا دعائیں دیا کرتے تھے؟ اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ حضرات محدثین نے تاریخ لکھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں اتنی برکت ہوئی کہ تمام صحابہ کرام سے زیادہ ان کی عمر 130 سال کی عمر ہوئی، اور ان کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت فرمائی ہے کہ ایک بہت بڑا ریوڑ جو بہت ساری زمین میں آیا کرتا تھا، بہت ساری بکریاں بہت جگہ پھیرا کرتی تھی، اتنی بکریاں اور اتنے باغات ان کی ملکیت میں تھے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا۔ ان کی والدہ نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہوئے کچھ انگور پیش کیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر لینا۔ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ذریعے اپنے اساتذہ کے پاس، اپنے مشائخ کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس ہدیے بھیجنے چاہیے، تحائف بھیجنے چاہیے، اس سے ان کی تربیت ہوتی اور بڑوں کی عزت ان کے دلوں میں جاگزی ہوتی۔ حضرت انس کی والدہ نے حضرت انس کو دے دیے، مگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہی تو تھے، بچہ بچہ ہی رہتا ہے چاہے وہ نبی کا ہی بیٹا کیوں نہ ہو، بچہ بچہ ہی رہتا ہے چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو جائے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کیا ہے، طبیعت چاہ گئی کہ انگور اس میں سے کھا لوں، ایک انگور کھا لیا، چلتے رہے پھر طبیعت چاہے ایک انگور کھا لیا، پھر طبیعت چاہے پھر انگور کھا لیا، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پہنچے وہ سارے انگور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کھا لیا۔ تو بچے ہی ہوتے ہیں۔ ایک روز حضرت انس کی والدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے پوچھا، حضرت آپ کی خدمت میں انگور بھیجے گئے تھے، کیسے لگے؟ کہ کب بھیجے تھے؟ بتایا گیا کہ فلاں دن بھیجے تھے۔ انس کو بلایا گیا، کہاں انس، کہاں ہے وہ انگور جو آپ کی والدہ نے بھیجے تھے؟ کہ حضرت وہ تو میرے پیٹ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت تبسم فرمایا، آپ مسکرائے، اور کوئی زجر و توبیخ ان کے اوپر نہیں۔ یہ شفقت تھی اپنے بچوں سے اور اپنے چھوٹے لڑکوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جن کی چھوٹی عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن بچوں کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے، کبھی ادھر ہاتھ ڈال دیا، کبھی ادھر ہاتھ ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ فرمایا، کل مما یلیک، بیٹے اپنے پاس سے کھاؤ،
تو بچوں کی تربیت بڑی شفقت کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، بچے قابل رحم ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ قسم کھا لی کہ میں اس بچے سے کلام نہیں کروں گا، میں اس بچے سے کبھی کلام نہیں کروں گا، تو وہ اس کی قسم اس کے بچپن کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس کی ذات کے ساتھ خاص ہوگی۔ حالانکہ اس کی ذات کے ساتھ خاص کرنے سے ترک تکلم میں اضافہ ہوگا، ترک تکلم میں اضافہ ہوگا۔ ذات تو جب تک رہے گی جب تک ترک تکلم رہے گا، لیکن بچپن کے ساتھ اس قسم کو اس واسطے خاص نہیں کیا گیا کہ بچپن قابل رحم ہے، اس کے ساتھ ترک تکلم کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو بچے کتنے قابل رحم ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے رفیق محترم اور اپنے دوست حضرت مولانا محمد ارشد صاحب کو، جنہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ہے اور اس مجلس میں لا کر کے ان کے ذریعے ہمیں تلاوت سنائی، قرآن کریم اچھی آواز سے سنوائی۔ دوسری بات جو اس حدیث شریف کا دوسرا جز ہے وہ کیا ہے؟ من لم یعقر کبیرنا، کہ جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، بڑے قابل عزت ہے، بڑوں کا اکرام ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے کیا بلکہ پوری دنیا کے سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، ان کے احترام اور آداب امت کو سکھلائے گئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، مجلس میں تشریف فرما ہوں، تو آپ کی آواز پر کسی کی آواز بلند نہ ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خطیب الانصار کہلائے جاتے ہیں، ان کی آواز بہت زیادہ بلند تھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں بھی، آپ کی مجلس میں بھی بولتے تھے تو اپنی فطرت کے مطابق بلند آواز سے بولتے تھے، وہ کوئی زیادتی نہیں کرتے تھے، بے ادبی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی آواز ہی بلند تھی۔ تو اگلے روز وہ مجلس میں آیت کے نازل ہونے کے بعد مجلس میں حاضر نہیں ہے، 2-3 دن گزر گئے مجلس میں حاضر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ثابت کہاں ہے، ثابت ابن قیس کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک صحابی اٹھے، حضرت میں تحقیق کروں گا کہاں ہے۔ وہ گھر پہنچ گئے، گھر دیکھا کہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو روا، وہ بے تحاشا رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں ثابت؟ کہ میری آواز بلند ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے میری آواز بلند ہو جاتی ہے، اور قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ اگر تم نے اس بات پر عمل نہیں کیا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے میں تو برباد ہو گئے، میرے اعمال سارے اکارت ہو گئے۔ میں اپنے بڑوں کی مجلس میں زور سے بولتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیفیت آ کر کے بتلائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت کا نزول ان کے لیے نہیں ہے، آیت کا نزول ان کے لیے نہیں ہے، ان کو خوشخبری سنا دو، تمہاری آواز تو فطری طور پر بلند ہے، تمہاری آواز میں بے ادبی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کو کتنی بلند آواز سے اپنے بڑوں کے سامنے پڑھو، قرآن کریم کو کتنی بلند آواز سے اور کتنی اچھے آواز سے اپنے بڑوں کے سامنے پڑھو، کوئی بے ادبی نہیں۔ تو لم یعقر کبیرنا فلیس منا، اپنے بڑوں کا بھی اکرام کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس سے تشریف لے جا رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چل رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو درداء تم امت کے سب سے بڑے آدمی کے آگے چل رہے ہو، یہ ادب کے خلاف۔ کتنا احترام سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کا، من لم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، مجلس میں زیادہ لمبی باتیں کرنے کا نہ تو میرا مزاج ہے اور نہ اس وقت کا موقع ہی ہے۔ حضرت مولانا ارشد صاحب نے میرا نام لے دیا اور کہا کہ کچھ مختصر نصیحت بھی ہو، تو قرآن کریم تو پوری ایک نصیحت کی کتاب ہے، اس سے جتنی چاہے نصیحتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، مگر ہم اردو داں ہیں، اردو جاننے والے لوگ ہیں، اس لیے اردو زبان میں میں نے قرآن کریم کے تعلق سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کی روشنی میں
دو نصیحتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. یہ ہماری نصیحت نہیں ہے بلکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی اور ان کے ساتھ شفقت کرنے کی توفیق ہمیں دے اور اپنے بڑوں کا اکرام کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب